ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك عثرنا عليهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم ما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا صدق الله العظيم۔ سورہ کہف کی پچھلی آیات میں اللہ کریم نے اصحاب کہف کی نیند کا ذکر فرمایا تھا کہ اللہ نے غار کے اندر انہیں کس طرح ایک لمبی نیند سلا دیا تھا اور ان کی کیا کیفیت تھی۔ آج کے آیات میں اللہ نے ان کی بیداری کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے انہیں اس نیند سے کس طرح سے بیدار کیا۔ بعثناہم لیتساءلوا بینہم، اللہ نے انہیں بیدار کیا تاکہ یہ ایک دوسرے سے اپنی نیند کی مدت کے متعلق پوچھیں اور سوال کریں۔ تو ان میں سے ایک نے سوال کیا کہ ہم کتنی دیر یہاں سوئے ہیں، ہمیں یہاں کتنی دیر ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا بعثنا یومن او بعض یوم، کہ ہم یہاں ایک دن سوئے ہیں یا آدھا دن سوئے ہیں، حالانکہ وقت 309 سال کا گزر چکا تھا۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ صبح کو غار میں داخل ہوئے تھے، سو گئے، جب ان کی آنکھ کھلی تو شام کا وقت ہو رہا تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ ہم صبح سوئے تھے اور شام ہوئی ہے تو اٹھ گئے ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق کہ وہ شام کو داخل ہوئے تو صبح ان کی آنکھ کھولی اللہ پاک نے 300 سال کے بعد، تو وہ یہ سمجھے کہ شام کو آئے تھے، رات گزاری، اب صبح ہو گئی ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا بعثنا یومن او بعض یوم، ہم یہاں کچھ دیر کے لیے سوئے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ نے اسی طرح موت دی اور وہ 100 سال تک ایسے ہی پڑے رہے۔ ان سے بھی اللہ نے پوچھا کہ کتنا وقت گزارا ہے، انہوں نے بھی یہی جواب دی کہ کچھ وقت ہی گزارا ہے۔ تو حضرت انسان کا یہ حال ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کل قیامت کے دن جب حشر کے میدان کے اندر ہمیں اکٹھا کیا جائے گا تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے ہم دنیا میں کتنا رہ گئے، تو اللہ فرماتے ہیں سب کہیں گے کیا الا عشیہ او ضحاہا، ایک شام دنیا میں گزاری ہے یا ایک صبح دنیا میں گزاری ہے۔ 50 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، 100 سال کی زندگی، کل قیامت کے دن ایک صبح اور ایک شام معلوم ہوگی۔ تو یہ اصحاب کہف بھی آپس میں کہنے لگے کہ ہم دن کا کچھ حصہ یہاں رہے ہیں، آدھا دن یا پورا دن ہم نے نیند کی ہے۔ پھر جب وہ بیدار ہوئے تو بیدار ہونے کے بعد انہیں بھوک اور پیاس لگی۔ جب تک سوئے رہے 3 صدیاں، 300 سال یا 309 سال، یہ 9 سال اس لیے بڑھ گئے ہیں کہ شمسی قمری تاریخ کا اعتبار ہے، کیونکہ صدی کے بعد 3 سال کا فرق آ جاتا ہے، تو 3 صدی انہوں نے گزاری، تو 3 3 6 اور 3 9، تو 309 سال انہوں نے گزارے۔ جب تک سوئے رہے انہیں نہ بھوک لگی نہ پیاس نے ستایا، جیسے ہی بیدار ہوئے بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ 300 سال تک وہ بھوکے پیاسے رہے، انہیں بھوک اور پیاس نے نہیں ستایا، جیسے ہی بیدار ہوئے بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی۔ مرزائی اور قادیانی احمدی لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ قرآن اور حدیث کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر ہیں، قرب قیامت میں آپ نے تشریف لانا ہے۔ تو وہ بدبخت کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اگر اوپر ہیں تو ان کے کھانے پینے کا کیا انتظام ہے، ان کے بول براز پیشاب پخانے کا کیا انتظام ہے۔ تو ان بدبختوں کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ 309 سال تک جو سوئے رہے ان کے کھانے پینے کا کیا انتظام تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی مادی نظام ہے، یہ جتنے بھی تغیرات ہیں، جدید ماہرین فلکیات یہ کہتے ہیں کہ یہ چاند سے نیچے نیچے ہیں، چاند سے اوپر اور جہان شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، انہیں کھلاتے بھی ہوں، پلاتے بھی ہوں، یا وہ فرشتوں کی طرح اللہ کی تسبیح و تحلیل میں لگے ہوں، انہیں بھوک اور پیاس کا احساس بھی نہ ہوتا ہو۔ تو یہ 309 سال تک یہاں رہے، بھوک پیاس نہ لگی، جیسے ہی اٹھے تو
تو ان میں سے ایک انہوں نے امیر مقرر کیا جن کا نام یملیخہ تھا، اس کو کہنے لگے کہ تم شہر کو جاؤ، ایھا ازکا طعاما، ہمارے لیے کوئی پاکیزہ کھانا لے کے آؤ کہ ہمیں بھوک لگی ہے۔ یہاں انہوں نے پاکیزہ کھانے کا ذکر کیا ہے کیونکہ جب یہ غار میں داخل ہوئے اس وقت کفر اور شرک تھا، اور غیر اللہ کے نام پر، بتوں کے نام پر وہ اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، نظر اور نیاز ان کی دیتے تھے، اور غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کیا جائے یا کوئی اور چیز نظر نیاز کی دی جائے اس کا کھانا حرام ہے، بلکہ وما اہل بہ لغیر اللہ، ایسا کھانا خنزیر سے بھی بدتر ہے، خنزیر سے بھی ناپاک اور پلیت ہوتا ہے جو غیر اللہ کے نام پہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ پاکیزہ کھانا لانا، دیکھ کے لانا، کوئی مشکوک اور ناپاک اور پلیت کھانا نہیں لانا جو غیر اللہ کے نام پہ ہو، یا غصب کیا ہو، یا چوری کیا ہوا ہو، یا ظلمن کسی سے لیا گیا ہو، ایسا مال نہیں لانا، ایسا کھانا نہیں لانا کہ ہم کھائیں۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ جس علاقے کے اندر پاکیزہ کھانا مشکوک ہو، یا جس ہوٹل میں آپ کھانا کھانا چاہ رہے ہیں، وہاں جب تک تحقیق نہیں ہے کہ یہ پاک ہے، طیب ہے، حلال ہے، اس وقت تک وہاں کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ تحقیق کے بعد آپ کھا سکتے ہیں، تحقیق سے پہلے وہاں اس علاقے میں یا اس شہر میں یا اس ملک میں یا اس ہوٹل میں جہاں یہ مشکوک چیزیں ہوتی ہیں کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اور اللہ معاف فرمائے، آج تو ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم مرغی لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کس طرح مرغیوں کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، کھڑے کھڑے الٹی سیدھی چھری پھیری اور پھینک دیا، کھڑے کھڑے الٹی سیدھی چھری پتہ نہیں تکبیر پڑھتے ہیں کہ منہ میں تو ویسے پان اور گٹکا دبا رکھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں احتیاط کیجئے کہ جب جائیں تو اپنے سامنے اس سے اچھی طرح سے تمیز کے ساتھ جو شریعت کا حکم اس کے مطابق اس کو ذبح کروائیں، اور پھر وہ گوشت، اور میں آپ کو پہچان بتاؤں، جو پاکیزہ کھانا ہوگا، حلال گوشت ہوگا، اس کی یہ نشانی ہے کہ جب وہ پک جائے گا اور آپ کھائیں گے تو آپ کو لذت اور فرحت محسوس ہوگی، اس کا ذائقہ آئے گا۔ ذائقہ صرف تیکھے کا نام نہیں ہے کہ مرچ مسالہ بڑھا دیے تو تیکھا ہوگا، ذائقہ لذت، یہ نہیں، بلکہ قدرتی جو پاکیزہ گوشت ہوگا، جو حلال اور طیب گوشت ہوگا، جب بندہ اس کو کھاتا ہے تو اسے لذت محسوس ہوتی ہے، اسے ذائقہ آتا ہے اس چیز کا، کیونکہ اللہ نے گوشت میں بہت ذائقہ رکھا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ہمارے لیے پاکیزہ کھانا لانا۔ یہاں آیت کے اندر لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْرِكْ، وَلْيَتَلَطَّفْ کا یہ جو لفظ ہے یہ قرآن کے بالکل بیچ میں ہے، آدھ میں ہے، نصف میں، یہاں ہاف ہوتا ہے۔ حروف کے اعتبار سے قرآن کی گنتی الف لام میم سے وہاں الحمدللہ سے لے کے یہاں تک، اور پھر وَلْيَتَلَطَّفْ سے آگے وَلَا يُشْرِكْنَا سے وَالنَّاسِ تک، یہ بیچ ہے قرآن کا۔ حروف کے اعتبار سے اتنے ہی ادھر حرف ہیں، اتنے ہی ادھر حرف ہیں، تو الحمدللہ ہم قرآن کے آدھ میں پہنچ چکے ہیں۔ اب میرے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی مہلت دے دے، اتنی زندگی دے دے کہ جو آدھا باقی رہ گئے ہم اس کو بھی پورا کر لیں، تاکہ کل حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں یہ تو کہہ سکوں کہ اللہ جو ٹوٹا پھوٹا میں نے پڑھا تھا میں تیری مخلوق کو سنا کے آیا ہوں۔ بقیہ بات ہے درس میں اللہ سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔